آپ کے پیچھے 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 اللہ کرے کہ صحابہ کے نسب میں یہاں جو تو ہم سب موجود ہو، اور اگر موجود نہیں بھی ہے صحابہ کی نسب میں سے تو قسمت قسمت ہمارے کہ ہمیں کلمہ نصیب ہو گیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمارے آباء و اجداد کو کیوں نہیں ہوتا، انہیں کلمہ نصیب ہو گیا۔ یہ ہماری آپ کی جو تو مشترکہ خوش نصیبی ہے۔ بے شک۔ اب بات سمجھ میں یہ آئی کہ یہ کلمہ جب ہم نے پڑھا تو مسلمانوں یہ کلمہ پڑھا ہی تھا اس لیے کہ ہم دنیا میں بھی نیکیوں کے کاموں میں مصروف رہے، اور گھروں میں بھی ہم نیکی کرتے رہے، باہر بھی ہم نیکی کرتے رہے، اپنوں سے بھی نیکیاں کرتے رہے، پڑوسیوں سے بھی نیکیاں کرتے رہے، جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ نیکیوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، اپنے جو تو محلے والوں کے حقوق ادا کرو، اور سب سے جو تو شیریں زبان سے پیش آؤ، سب سے جو تو محبت کی زبان استعمال کرو، تاکہ تم جو تو کسی کی دل شکنی نہ ہو سکے اور کوئی کسی کی دل آزاری تم سے نہ ہو سکے۔ یہ میرا شیوا نہیں ہے۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی کی دل آزاری کر لوں۔ بے شک۔ تو اب بتائیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، اس کے باوجود بولتے ہو مرنے کے بعد کس نے دیکھا؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ کیسا ایمان ہے والا ہمارا؟ آنکھ دیکھی نہیں، آنکھ دیکھی نہیں، ارے قسمت ہے ہمارے آپ کے، اس کے باوجود اللہ رب العزت ہم پر اپنے رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شاعر فرماتا ہے کہ آنکھ دیکھی نہیں، دل ہے پہچانتا۔ آنکھ دیکھی نہیں، دل ہے پہچانتا، قبر میں آئیں گے جب میرے مصطفیٰ بے شک سبحان اللہ سبحان صلی اللہ۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں آئیں گے جب میرے مصطفیٰ، اٹھ کے کہہ دوں گا با احترام تم پہ لاکھوں درود اور سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو مسلمانوں یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ پھر اب مرنے کے بعد کس نے دیکھا، یہ بولنا بند کر دینا۔ اگر مرنے کے بعد والوں کی حال دیکھنے کی طاقت ہوتی نا، قسم خدا کی ہنسنا بھول جاتے، قسم خدا کی کھانا بھول جاتے۔ آپ قبرستان میں جاتے ہو نا، جاتے ہو کہ آپ لوگ کیا صرف مرنے کے بعد جانا ہے؟ عام دنوں میں بھی جایا کرو، جاتے ہو کہ نہیں؟ عام دنوں میں بھی جمعہ کے دن جاؤ، جمعرات کے دن جاؤ، پیر کے دن جایا کرو، اپنے جو تو مرحومین کے لیے جو تو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، یہ سلام عرض کیا کرو اور ان کی مغفرت کی دعائیں کرو۔ اب ٹھیک ہے ہمیں کچھ نہیں آتا، صرف وہاں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور اتنا کہہ دیا اور کہا کہ یا اللہ میرے والدین، میرے دادا پردادا، میری والدہ، میری دادی پردادی پردادی پردنانی، جو بھی اس قبرستان میں جتنے مرحوم مدفون ہیں، تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور قیامت تک ان کے قبر میں رحمتوں کا نزول فرما، اتنا بھی کہہ دیا تو آپ کے لیے کافی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب قبرستان میں جاتے ہیں، جایا کرو، ہاں نہیں جائیں گے تو پھر قبرستان کا تجربہ بھی تو ہوگا نا، انوبھو پیدی کا نہیں، انوبھو ہے ہز خطری ہے نا، انوبھو ہز خطری ہے نا، بیوپاری لوگ ہیں تو ماشاءاللہ انوبھو نہیں لیں گے تو خطری کہاں سے آئے گی؟ تمہیں تجربہ لینا پڑے گا کہ قبرستان میں جب جاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ایسا خاموش شہر ہے، ایسا خاموش شہر ہے کہ وہاں کوئی کسی کا جھگڑا نہیں، کوئی پڑوس والا کس کو لڑتا نہیں، کوئی تیری دیوار نہیں میری دیوار نہیں، کوئی کسی کی دیوار میں کیلا ٹھوکتا نہیں، کوئی کسی کے جو تو سامنے سے جو تو گھر کے سامنے سے پانی نہیں بہ رہا، دروازے کے سامنے سے، سب اپنی اپنی قبر میں پڑے ہوئے۔ خاموش شہر ہے، شہر خاموشہ، خاموش ہے۔ شری گونڈہ شہر میں جتنی آبادی ہے نا، اس سے جو تو 10 فٹ آبادی اس قبرستان میں جو تو مدفون ہے، 10 فٹ آبادی قبرستان میں مدفون ہے، ان گنت لوگ اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے وہاں شور و غل سنا؟ کبھی شوروں کی آواز آئی؟ اور آتی تو کیا ہوتا سوچو، ہم کہہ رہے ہیں کہ تم ہنسنا بھول جاتے، تم کھانا بھول جاتے، یہ فرمان رسول ہے کہ کھانا بھول جاؤ گے، ہنسنا بھول جاؤ گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ فرمان رسول ہے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو سلام عرض کرو قبرستان والوں کو۔ قبرستان میں جاؤ تم یہ مت کہا کرو کہ مرنے کے بعد کس نے دیکھا، یہ کہنا چھوڑ دو اور نمازوں کے عادی ہو جاؤ۔
عشق رسول میں، محبت رسول میں نمازوں کو قائم کرو، عشق رسول میں، محبت رسول میں نمازوں کو قائم کر لو۔ اب دیکھیے ہم نے قبرستان میں گئے، سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، کیا کہ نہیں کیا؟ کرتے ہو کہ نہیں؟ بے شک نہیں معلوم ہے تو اب سن لو، سلام کیا جاتا ہے قبرستان میں۔ اب بولیں گے حضرت وہ تو مٹی کے ڈھیر ہیں سارے بنے ہوئے، کوئی ایسا بھی بول دیں گے، ہے نا، نہیں بولنے کا۔ مٹی کے ڈھیر ہوتے تو ہمارے رسول کا فرمان تھوڑی ہوتا کہ قبرستان میں جاؤ تو سلام عرض کرو۔ یہاں تک کہ اگر تم کسی بس میں جب چل رہے ہو اور کوئی قبرستان نظر آیا تو اس بس میں سے بیٹھے بیٹھے السلام علیکم یا اہل القبور کر لیا کرو، وہ سلام بھی آپ کا وہاں پہنچ جائے گا۔ بے شک اب تم نے ایک نے سلام کیا، لاکھوں کی تعداد میں جو تو شہر خموشہ کے لوگوں نے تمہیں جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اللہ کے بد بندے بھی ہیں، نیکوکار بھی ہے، گناہگار بھی ہے، لیکن سب نے تمہیں جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بتائیے تمہارے لیے جو تو کروڑوں کی تعداد کے جو تو لوگ سلام کا جواب دے رہے ہیں، یعنی تمہیں بھی دعاؤں سے نواز رہے کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمت۔ سبحان اللہ۔ تو اب تم نے جب سلام کیا تو کہا کہ اے قبر والو تم پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو، یہ بھی دعا ہے، بے شک یہ بھی دعا ہے کہ جب تم نے کہا کہ تم پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو تو انہوں نے بھی تمہیں جواب دیا کہ تم پر بھی اللہ کی رحمت اور سلامتی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب تم نے کیسے کہہ دیا کہ مرنے کے بعد کس نے کیا دیکھا؟ اب مرنے کے بعد دیکھیں، قسم خدا کی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قبر والوں کا جواب اگر تم سن لیتے، جیسا ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے تو جواب سنتے ہیں نا، ابھی حاجی ابراہیم صاحب نے ہم داخل ہوئے جب السلام علیکم کھڑے ہو کر سلام ہم کو عرض کیا ہے نا، ہم نے وعلیکم السلام کہہ دیا کہ تو ہم ایک دوسرے کو جو تو حیات ظاہری میں دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کا سلام ہم سن رہے ہیں الطاف بھائی، ہے نا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اگر وہ جواب جو تو ہمیں آتا، مردوں کو سلام نہیں کیا جاتا، سلام زندوں کو کیا جاتا ہے، سلام زندوں کو کیا جاتا ہے۔ اب اگر تم اپنے آپ کو جو تو مٹی کا ڈھیر اور مردے کہہ رہے ہو تو تمہاری سمجھ ہے کہ اگر تم مردہ ہے تو مردہ، تم مردہ ہے تو مردہ سمجھ لو، لیکن یاد رکھو مردوں کو سلام نہیں کیا جاتا، زندوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمہارے قبر والے بھی زندہ ہیں جب تمہیں جو تو سلام کا حکم دیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو فرمان رسول کیا ہے قول محمد قول خدا، شاعر فرما رہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ صلی سبحان اللہ علیہ وسلم۔ تو بات سمجھ میں آئی مسلمانوں، ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، وہ اپنے آئینے ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت ایمان پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ بے شک شاعر مشرق علامہ اقبال نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی کی اللہ تفسیر علیہ وسلم اس شعر میں پوری کر دی کہ اے مسلمانوں تمہاری روحانی طاقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی بے علیہ شک وسلم، سبحان اللہ۔ تم یہ پڑھنے والے بن جاؤ انشاءاللہ العزیز۔ تم نے اس کا ذکر صبح اور شام بنا لیا اور اس ذکر میں اللہ کے حضوری میں تم سر و سجود ہوتے رہے تو قسم خدا کی، آپ لوگوں نے سنا، بارہا سنا علماء کرام سے کہ قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، بے شک بے سنا شک نا، قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، تم نے مردوں کو ٹھوکر سے جلایا یا غوث، تم نے مردوں کو ہے ٹھوکر سے جلایا یا غوث۔ اب یہ غوث اعظم نے جو مردوں کو ٹھوکر مار کے زندہ کیا، تو مسلمانوں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عملی جامہ پہنانے کی تفسیر تھی۔ آپ نے جب ذکر اور وظائف کی اللہ کی بارگاہ میں تو کامل یقین تھا آپ کے دل و دماغ میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب مجھے اپنی جو تو زندگی جو بسر کرنی ہے تو اللہ کی بندگی کے لیے کرنی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کی بندگی کے لیے اپنی زندگی بسر کرو۔ تو ہمارے دادا امجد شہزادہ غوث اعظم حضرت سید الشاہ
نور محمد قادری رزاقی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کا مرد بتا، اتنا کہہ کے ختم کروں گا، مرد کیا ہے کہ دیکھو یہ دنیا ہے نظروں میں پیاری پیاری، دیکھو یہ دنیا ہے نظروں میں پیاری پیاری، اس کے پیچھے ہی پڑی پھرتی ہے دنیا ساری، دنیا کے پیچھے ہم پھر رہے ہیں، یہ مرض ہے، اور اس کا علاج بتایا جاتا ہے۔ امجد نور محمد قادری رضاقی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ دل میں ہو ذات خدا، دل میں ہو ذات خدا، ہاتھوں میں ہو دین مقیم، مقیم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہمارے ہاتھوں میں مضبوطی سے ہو، دل میں ہو ذات خدا، ہاتھوں میں ہو دین مقیم، پھر تو ٹھکراتے رہے قدموں پہ دنیا ساری۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو مسلمانوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم نے پڑھا تو یوں ہی نہیں پڑھا، نمازوں پر قائم ہو جائیے، عشق رسول میں، محبت رسول میں، تعظیم رسول میں، کربلا کے شہیدوں کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو جائیں، بے شک سبحان اللہ، انشاءاللہ پھر یہ دنیا بھی تمہاری ہے، رقبہ بھی تمہاری، بے شک دنیا میں بھی تم کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی تم کامیاب رہو گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر کسی موقع پر آنے پر مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس پر کسی موقع پر جو تو پھر کسی الگ انداز میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو عشق رسول میں، محبت رسول میں اپنی بارگاہ میں سجدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کربلا کے شہیدوں کے صدقے اور طفیل نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سیدنا امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کربلا معلیٰ کے آخری سجدے کے صدقے کے طفیل ہماری قوم کے نوجوانوں کو بے پناہ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تماموں کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم تماموں کو تمام سلاسل کے بزرگوں کا صدقہ عطا فرما، غوث و خواجہ کا صدقہ عطا فرما، قادری سلسلے کی برکت عطا فرما، چشتیہ سلسلے کی برکت عطا فرما، سہروردیہ سلسلے کی برکت عطا فرما، نقشبندیہ سلسلے کی برکت عطا فرما، رضویہ سلسلے کی برکت عطا فرما، علیہ سلسلے کی برکت عطا فرما، شاذلیہ سلسلے کی برکت عطا فرما، جہانگیریہ سلسلے کی برکت عطا فرما۔ غرض یہ کہ جتنے سلاسل تمام دنیا میں چل رہے العالمین، تمام سلاسل کے بزرگوں کا ہم کو صدقہ عطا فرما، ہم تماموں کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین حیات ہے ان کے عمروں میں درازی عطا فرما، ہم تماموں کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین دم واپسی پر ہماری زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری فرما۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن آپ سب کا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔